ان کے ملفوظات میں، اور پھر تھوڑا سا اوپر جا کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی فرمان شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں سے آگے چل رہا ہوں، عام مخلوقات جمادات نباتات وغیرہ حیوانات سے انسان افضل، پھر کافر انسان سے مومن انسان افضل، دونوں برابر نہیں، پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن، یہ افضل لفظ کہتے چلے، افضل لفظ یہ کہتے چلے میرے ساتھ، تاکہ جو کچھ اندر عقیدہ ہے وہ اس زبان پہ بھی آئے، اور فرشتوں کے رجسٹر کے ایک ہی پیج پر جہاں نام عبدالستار سعیدی کا ہے وہاں آپ سب کا ہے، یہ سارے یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور فرشتے دل کی بات نہیں لکھتے، فرشتے دل کی بات نہیں لکھتے، دل کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، وہ تب لکھتے ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا زبان سے کچھ کہتے ہیں تب نوٹ کرتے ہیں۔ تو عقیدہ آپ سب کا یہ ہے، دل میں یہی ہے، مگر منہ سے بولو گے تو فرشتے نوٹ کر لیں گے، اور یہ شہادت بن جائے گی ہمارے حق میں، میدان معاشر میں قیامت میں کام آئے۔ تو گناہگار مومن سے صالح مومن، پھر صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، بولے صرف وہ، سب کو دعوت نہیں دوں گا، صرف وہ بولے جن کے واقعی دل میں عقیدہ یہ ہے، دل کی ترجمانی ہو جائے زبان سے، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ میرے کہنے پر بولے گا کہ یہ تو منافقت ہو گئی، دل میں کچھ اور اور زبان میں کچھ اور، جس کا واقعی یہی عقیدہ ہے وہ بولے تاکہ دل کی ترجمانی زبان سے ہو جائے۔ تو اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ یہاں سے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے سارے ولیوں سے افضل سرکار غوث اعظم، تابعین کے بعد، اور غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، سارے ولی اعلیٰ درجے کے بلند پایا، غوث، قطب، ابدال، صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی کتنے سال نمازیں پڑھنے کے بعد اس کو صحابیت کا انعام ملتا ہے، بس 100 سالہ زندگی کسی کو مل گئی، فرائض واجبات سنن کے علاوہ نفل بھی پڑھے، 100 سال عبادت کر کے نمازیں، تو کیا اب وہ صحابی بن جائے گا؟ 100 سال روزے رکھے صحابی بن جائے گا؟ سینکڑوں بار قرآن پاک کی تلاوت کرے صحابی بن جائے گا؟ سینکڑوں مرتبہ کعبے کا طواف کرے صحابی بن جائے گا؟ کروڑوں اربوں کھربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے صحابی بن جائے گا؟ صحابی کیسے بنتا ہے جو ان سارے کلموں سے غوث، قطب، ابدالوں سے افضل؟ صرف ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، اور صحابی بن گیا۔ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا صحابی بننے، مومن ہو ایمان کے ساتھ، صرف ایک جھلک دیکھ لی رسول اللہ کی، یا ایک لمحہ حضور کی محبت میں گزار دیا، صحابی بن گیا۔ اب دنیا کا کوئی ولی بلکہ سارے ولی جمع کر لو، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک میدان جنگ میں ایک شخص کافروں کے لشکر میں آیا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، کافر
اللہ کے چہرے کو دیکھا، اندر سے آواز آئی، دل سے آواز آئی، نہ حاصل وجہ لیس بوجہ کذاب، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دل کی آواز آئی، دماغ نے تائید کر دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں پر گر گئے، عرض کرنے لگا حضور میرا دل کہتا ہے آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اب جنگ ہو رہی ہے، میں پہلے ان کے لشکر میں آیا، مسلمانوں کے خلاف لڑنا تھا، اب مجھے حکم دیں کہ پہلے مسلمان ہوں، ایمان ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کروں، یا پہلے جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں اور اب کافروں کے خلاف لڑوں، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، اور جب جنگ ختم ہوگی تو پھر اطمینان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، ایمان پہلے، ایمان کے بغیر کوئی عمل کی عبادت نہیں بنتا، ثواب نہیں ہوتا، پہلے ایمان۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی پاک کی اجازت سے میدان جنگ میں گیا، کافر ہکے پکے رہ گئے، کوئی آیا ہمارے ساتھ تھا، اب تلوار سے ہمیں کاٹ رہا، بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اس نے کئی کافروں کو جہنم میں پہنچایا اور بالآخر خود بھی شہید ہو گیا۔ کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ فرمایا قل عملہ وکثر اجرہ، عمل کو بڑا تھوڑا رہا پر اجر بڑا پا گیا، کیونکہ صحابی بن گیا، صحابی بن گیا، اب دنیا کا کوئی ولی اس کے برابر نہیں، کیونکہ وہ صحابی بن گیا۔ اور یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، نہ کسی امام مجتہد کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا جو قول ہے، یہ خود رب کریم کا فرمان ہے جو قرآن پاک میں تشریف فرما ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر محبوب کے صحابہ کی دو قسمیں بیان کی، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد، فرمایا ان دونوں میں سے جو پہلے والے ہیں ان کا مقام زیادہ اونچا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، صحابی یہ بھی ہے بعد والے بھی، مگر آپس میں ان میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ افضل اور اعلیٰ ہیں بعد والوں کی بنسبت، لیکن چاہے پہلے ہوں یا بعد میں، صحابی تو میرے محبوب کے بن گئے نا، کلم وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ سب سے ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں، تو اس کے بعد اللہ نے دونوں قسمیں بیان کر کے فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنى، تو ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب پھر صحابہ میں بھی فرق ہے، یہاں تک تو صحابی تک آپ پہنچے، خود صحابہ میں بھی بڑا فرق ہے، یہاں سے امام سیوطی بھی شامل ہوتے ہیں، یہ اس سے آگے جو بیان کر رہا ہوں اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اسی عقیدے کی تائید کی اور اسی عقیدے کو بیان فرمایا۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار اور مہاجرین میں سے وہ 1500 صحابہ افضل جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی مقام حدیبیہ میں، جس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ 1500 صحابہ، باقی سارے صحابہ سے، پھر ان 1500 میں سے وہ 700 صحابہ افضل جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، باقی سارے صحابہ سے 700، پھر ان 700 میں سے وہ 313 نمبر لے گئے جو غزوہ بدر میں گئے، پھر ان 313 میں سے وہ 10 صحابی افضل جن کو ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے حضور نے جنت میں بشارت کی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا،